اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے 12ویں کو غیبت میں، غیبت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کسی غار میں بیٹھیں، چھپے بیٹھیں۔ یہ جو بعض ہمارے تکفیری افراد اس ٹائپ کے الفاظ بولتے ہیں، کوئی غار میں نہیں بیٹھے ہوئے، وہ ہمارے درمیان ہو سکتا ہے اس وقت یہاں آئے ہوئے ہوں، ہم پہچان نہیں پا رہے۔ غیبت کا ہمارا مطلب یہ ہے، ظہور کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان کو پہچاننے لگیں گے تو ظہور ہوگا، ہم پہچان نہیں پا رہے۔ غیبت کا ہمارا مطلب یہ ہے، ظہور کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان کو پہچاننے لگیں گے تو ظہور ہوگا۔ غیبت کا مطلب یہ ہے ہم پہچان نہیں پا رہے۔ وہ ابھی بھی ہو سکتے ہیں، ان کی 1150 سال کی عمر ہے اس وقت۔ آپ نے ابھی شہنشاہ نقوی کی ایک ویڈیو دیکھی جو کہ ارشاد بھٹی صاحب ان کا جو اینکر ہے وہ ان کا یعنی کہ انٹرویو لے رہے ہیں، تو بات ہو رہی ہے امام زمانہ کی یعنی کہ امام غیب کی نا، تو اس پہ شہنشاہ نقوی نے جو کہا وہ آپ نے سنا، میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی غار میں ہے۔ تو جو ہمارے تکفیری، اب اس نے ان نے بتایا کہ کچھ تکفیری ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ جو غار میں ہے، غار میں نہیں ہے، وہ 1150 سال سے ہم میں موجود ہیں۔ یعنی کہ اس نے کہا کیا پتا وہ یہاں موجود ہوں، ٹھیک ہے نا، کیا پتا وہ یہاں موجود ہوں۔ میری ویسے ایک ویڈیو ہے، آپ جا کے دیکھیے گا کہ ان کے جو امام مہدی ہیں، امام زمانہ جو ہے، ان کے آنے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گی، وہ انہی کی کتاب سے میں نے دی ہوئی ہے۔ تو خیر، آپ یہ دیکھیں کہ میں بلکہ نیچے اس کا ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1150 سال سے وہ ہمارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، وہ غیبت نہیں ہے۔ غیبت کا مطلب یہ ان کو پہچان نہیں پا رہے، ہم ان کو پہچان نہیں پا رہے۔ جس دن ہم پہچان لیں گے اس دن ان کا ظہور ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم ان کی معرفت نہیں ہمیں پتہ چل رہی ہے، یعنی کہ نا وہ ہمارے درمیان موجود ہیں 1150 سال سے۔ یہ روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے، ود ریفرنس آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جس میں راوی کہتا ہے کہ یہ انہی کی کتاب کی ریفرنس، یہ انہی کی کتاب سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور معتبر کتاب سے دکھا رہا ہوں کہ راوی کہتا ہے کہ جی میں نے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جو امام زمانہ کو پہچانے بغیر مرا تو کیا وہ جاہلیت کی موت مرے گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا جاہل یا جاہلیت کی معرفت یعنی کہ بغیر معرفت امام کی؟ تو انہوں نے کہا کہ نفاق کی، جاہلیت کی اور ضلالت کی موت مرے گا۔ تو شیعوں تمہارے لیے تو بڑا مسئلہ ہو گیا، 1150 سال سے تم لوگ تو سارے کفر پہ مر رہے ہو، تمہاری کتاب کے مطابق اور تمہارے اس عالم کی بات کے مطابق آپ لوگ تو کفر پہ مر رہے ہیں، آپ لوگ کفر پہ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ تو اپنے امام زمانہ کو پہچان ہی نہیں پا رہے۔ جب پہچان ہی نہیں پا رہے، کیونکہ دیکھیں نا، اب وہ جو دجالی فتنہ ہے جس کا نام حسن اللہ یاری ہے، وہ کہتا ہے جی وہ غار کے اندر ہیں، ان کے بیوی بچے ہیں، سارا کچھ ہے، وہ ہے۔ شہنشاہ نقوی کہہ رہا ہے کہ جی وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ بات تو خیر اس نے بھی کی تھی کہ میرے ساتھ اس ٹائم اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس پہ، آپ نے بھی خیر اس کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں اس نے یہ الفاظ بولے تھے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں 1150 سال کا عرصہ، کتنے بھائی لازمی سی بات، ہر زندگی موت تو ہے نا، ہر انسان نے جانا اس دنیا میں جو بھی آیا۔ تو تم لوگوں میں سے شیعوں جو بھی جا رہا ہے، جس کو بھی، یعنی کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تمہاری اپنی کتاب کہہ رہی ہے کہ وہ، اور کہہ بھی کون رہا ہے، تمہارے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یعنی کہ امام زمانہ کی پہچان کے بغیر مرا وہ جاہلیت، نفاق اور ضلالت کی موت مرے گا۔ تو آپ لوگ تو پھر کفر پہ ہی مر رہے ہیں، ضلالت پہ مر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگوں کا تو آپ کی اپنی کتاب سے سارا کچا چٹا، اور کتاب بھی ہے وہ جس کو حسن اللہ یاری دجالی فتنہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کی طرح وحی کا درجہ رکھتی ہے۔ شیعوں یہ مذہب کھڑا ہے آپ کا، آپ کا مطلب آپ کی کتابیں آپ کے الفاظوں سے میچ نہیں کھاتی ہیں، آپ کی باتیں آپ کی کتابوں سے میچ نہیں کھاتی، آپ کی کتابیں آپ لوگوں کی باتوں کا انکار کرتی ہیں۔ میں آپ کی کتابوں سے پتہ نہیں کتنی ویڈیوز بنا چکا ہوں جس میں آپ لوگوں کو ایکسپوز کر چکا ہوں کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ اگر اپنی ہی کتاب پڑھ لیں تو آپ لوگ مسلمان ہو جائیں، کیونکہ آپ کی اپنی کتاب کے اندر ہی خلفاء ثلاثہ کی شان بیان کی گئی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ویڈیوز بنائی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح امہات المومنین کی شان بیان کی گئی ہیں آپ ہی کی کتاب سے۔
اور آپ لوگ جو ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ پتہ نہیں ایک افسانوی دنیا میں رہتے، وہی صبائیت وہی وہ جو عبداللہ ابن سبا کا فتنہ تھا اس کی آپ لوگ پیدائش ہیں، بس چلتا جا رہا ہے سسٹم۔ کل میں نے ویڈیو پوسٹ کی جس میں حسن اللہ یاری کہتا ہے کہ فلسطینی ملعون ہے، کافر ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ شیعہ مذہب جو ہے یہ پیور کافر ہے، میں اس کو بلا دلیل کافر مانتا ہوں، مجھے کسی کی اس بارے میں دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے تو ویڈیو بنائی جس میں میں نے کہا کہ جی جس میں نے کہا یہ 5 نکات رکھ رہا ہوں، مجھے اس کا جواب دے دیں، میں شیعوں کو کافر کیوں نہ کہوں؟ کوئی بھی جواب نہیں دیا، کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ نیچے اگر کوئی ایک ادھی آئی بھی ہوگی تو بکواسات آئی ہوگی، لعنت بے شمار تو فلاں تو یہ، جواب کسی کے پاس ہونا ہی نہیں ہے۔ ان کی اپنی بکس سے میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، تب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، ویڈیو کا جواب نہیں دیں گے، نیچے والے لعنتیں شانتے دیتے رہیں گے، بھائی ان کا یہی کام ہے، کیونکہ ان بیچاروں نے سیکھا ہی لعنتیں دینا، ان کو آتا تو کچھ ہے نہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو شیعہ باطل مذہب اور اس کے عقائد اور ان کے نظریے اور ان کے فتنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔